أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. اے نبی ان سے پوچھئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تمہارے کھڑے کیے ہوئے معبودوں میں سے بھی کوئی ہے جو مخلوق کو شروع سے پیدا کر دے؟ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی کوالٹی ہے، بدیع السماوات والارض، بغیر نمونے کے پیدا کرنا، اور پھر دوبارہ بھی اسے پیدا کرنے پر قادر ہو. ایک بار پیدا کیا فنا کر کے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے کوئی ہستی؟ بیسیکلی اللہ تعالیٰ ان سوالات کے ذریعے مشرکین عرب کو بالخصوص اور پوری انسانیت تک یہ پیغام پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ یہ کوالٹی صرف اس ہستی کی ہے جو اکیلا معبود کریٹر آف دا یونیورس ہے. لہذا جب یہ کوالٹیز کسی اور ہستی میں ہو ہی نہیں سکتی تو ان میں سے کوئی بھی ہستی اس قابل نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے، اسے اپنی محبتوں کا، عقیدتوں کا محور بنایا جائے اللہ کے مقابلے پر. پھر آپ خود ہی ان کو جواب دیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہے جو ابتدا سے چیزوں کو پیدا فرماتا ہے اور پھر اس کو دوہرا بھی دے گا. دیکھیں، پہلی دفعہ کوئی کام کرنا مشکل ہوتا ہے، دوبارہ کرنا آسان ہوتا ہے. بیسیکلی مشرکین عرب اللہ کو تو مانتے تھے لیکن وہ آخرت کے دن کے انکاری تھے، تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہستی جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا جب تم کوئی چیز ہی نہیں تھے، اب دوبارہ ان گلی سڑی ہڈیوں سے تمہیں دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا، تو پھر کہاں تم ادھر ادھر پھیرے جا رہے ہو؟ اللہ کو چھوڑ کر اور ہستیوں کی طرف کیوں جاتے ہو؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. اے نبی ان سے پوچھئے کیا تمہارے ان شریکوں میں جو معبود جھوٹے کھڑے کیے ہیں کوئی ہستی ایسی ہے جو تمہیں حق کی طرف رہنمائی کرتی ہو؟ پھر آپ خود ہی جواب دیں کہ اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. فرما دیجئے اللہ ہی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. تو بتاؤ کہ جو حق کی راہ دکھاتا ہے کیا وہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ ہستیاں کہ جب تک ان کی رہنمائی نہ کی جائے کسی طرف وہ ہدایت ہی نہیں پا سکتی؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک وہ ہستی ہے جو لوگوں کو ہدایت دکھاتی ہے، کیا وہ ہستی اس قابل ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ ہستیاں جو کہ خود تمہاری محتاج بنی ہوئی ہیں جب تک تم انہیں کوئی راستہ نہ دکھاؤ وہ ہدایت بھی نہیں پا سکتی؟ تو اے مشرکین تمہیں کیا ہوا، کتنا برا حکم لگاتے ہو. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. اور لوگوں کی اکثریت تو پیروی نہیں کرتی مگر اپنے گمان کی. یہ ہے وہ چیز، یہ سب سے بڑا مرض ہے. میرا وجدان کہتا ہے، اور وہ وجدان ہی ہوتا ہے کہ جو بچپن میں اس کا مینٹل ماڈل بن گیا. یعنی ایک ہندو کو بچپن سے مندر جانے کی عادت ہے تو اسے وہاں پہ وہ سکون فیل ہوتا ہے جسے وہ روحانی سکون کا نام دے دے گا. ایک سکھ کو گردوارے میں سکون فیل ہوتا ہے، ایک کرسچن کو کلیسا کی گھنٹی بجنے کے اوپر ایک روحانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور ایک مسلمان کو اذان سننے کے اوپر ہوتی ہے. تو آخر فیصلہ دل کے خیالات کے اوپر، دل کے ٹھکنے پر کیا جائے گا یا عقل اور علم کی بنیاد پہ کیا جائے گا؟
اسلام تو کہتے ہیں آپ نے عقل اور علم کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا ہے. بے شک گمان حق کے مقابلے پہ شے کوئی نہیں. وہ ہے شیعہ. ہاں گمان حق کے مقابلے میں شے کوئی نہیں. وہ گمان سے کیا ہوتا ہے؟ گمان انہوں نے کیسے بنایا؟ اچھا گمان آج کل یہ بہت بڑا مرض ہے کہ آپ قرآن حدیث دکھائیں, وہ کہتے ہیں جی علی بھائی باتیں آپ کی درست ہیں, لیکن سارے انہوں نہیں سمجھ آئی. اب یہ ہے وہ گمان, چیز سامنے نظر آ گئی ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ پھر یہ سارے 2.25 ارب کرسچنز جو ہیں, ان ساروں کو ہی سمجھ نہیں آئی جو تعداد میں تم سے بھی زیادہ ہے. کہتے ہیں ہاں ان کو سمجھ نہیں آئی. تو پھر ان کو تو سمجھ لگ گئی ہے کہ تعداد کا زیادہ ہونا, پڑھا لکھا ہونا, یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ آپ حق کے اوپر ہیں. بلنڈر ہی ہے, خواہ کوئی پڑھا لکھا بندہ کرے خواہ ان پڑھ بندہ کرے. تو گمان حق کے مقابلے میں شے کوئی نہیں. بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. یہ قرآن ایسی کتاب نہیں ہے کہ اسے اللہ کے سوا کوئی خود سے گھڑ لے, بلکہ یہ تو کتاب تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں. اور یہ الکتاب شریعت کی بھی تفسیر ہے, اور کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اس رب کی طرف سے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر نے خود سی گھڑ لیا ہے؟ اے نبی ان سے فرماؤ اگر یہ ایسا ہے نا, تم بھی کوئی اس سے ملتی جلتی ایک صورت بنا کے لے آؤ. پہلے تو ویسے چیلنج آیا تھا قرآن بناؤ, پھر چیلنج کم ہوا 10 صورتوں پہ آیا, یہاں پہ ایک صورت تک چیلنج رہ گیا. اور بلا لو اللہ کی سوا جتنی ہستیاں ہیں نا جن کو تم بلا سکتے ہو اگر تم واقعی سچے ہو. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. بلکہ انہوں نے تو جھٹلا دیا اس چیز کو جس کا یہ اپنے علم سے احاطہ نہیں کر سکے, جبکہ ان کے پاس اس کا انجام آ چکا تھا. اس طریقے سے ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا اپنے وقت کے پیغمبروں کو, ان کی وحی کو. تو دیکھو پھر ہم نے ان ظالموں کے ساتھ کیا سلوک کیا. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ. اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اس پر ایمان لائیں گے, اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو ایمان نہیں لائیں گے, اور تیرا رب خوب جانتا ہے کون فسادی ہے. وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ. اور اگر یہ آپ کو جھٹلا دے تو اے نبی ان سے فرماؤ کہ ٹھیک ہے, میرا عمل میرے ساتھ ہے, تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے, تم بری ہو اس معاملے میں جو میں کرتا ہوں, اور میں بری ذمہ ہوں جو کچھ تم کرتے ہو, میرا کام تو صرف پہنچانا تھا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ.
اور ان میں سے ایسے ہیں بعض جو تمہاری طرف کان لگاتے ہیں، تو کیا آپ ان بہروں کو سنائیں گے جبکہ وہ کچھ سمجھتے ہی نہ ہو؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، کیا آپ انہیں ہدایت دیں گے کہ جو اندھے ہیں اور کچھ نہیں دیکھ سکتے؟ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ ہی ہیں جو خود اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ اور قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ انہیں جمع کرے گا تو وہ یہ تو اتنا ہی گمان کریں گے کہ وہ دنیا میں دن کے کچھ حصہ ہی انہوں نے دنیا میں گزارا۔ ایک دوسرے کو یوں دیکھ رہے ہوں گے اور پہچاننے کی کوشش کریں گے۔ بے شک گھاٹا کھا گئے وہ لوگ جو اللہ کی ملاقات کے معاملے میں روگردانی کرتے رہے، اس حق کو جھٹلاتے رہے، اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ تھے دنیا میں۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ۔ اور اے نبی، اگر ہم آپ کو آپ کی زندگی میں ہی دکھا دیں وہ وعدے جو ہم آپ سے کرتے رہے ہیں ان کافروں کے بارے میں کہ ان پر بھی عذاب آئے گا جس طرح اگلی قوموں پر عذاب آیا انبیاء کے جھٹلانے پر، یا اس سے پہلے ہی آپ کو ہم وفات دے دیں، تو ہماری طرف ہی انہیں لوٹ کر آنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہی گواہ ہوگا جو یہ اعمال کیا کرتے تھے دنیا کے اندر۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی ڈر سنانے والا ہوتا ہے رسول، تو پس جب رسول آ جاتے ہیں نا تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا ہے انصاف کے ساتھ، اور پھر ان پر ظلم نہیں ہوتا۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور یہ کہتے ہیں کہ وہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم واقعی سچے ہو۔ وعدہ کون سا؟ بھائی جو اتنے سالوں سے یہ کہہ رہے ہو کہ اگلے انبیاء کے انکار کرنے کے اوپر ان کی قوموں پہ عذاب آیا، تم پہ بھی آ جائے گا، تو بھائی 13 سال مکے میں ہو گئے ہیں، ہویا تو کچھ بھی نہیں، تو کدوں آئے گا وہ وڈا دیہڑا، وہ بڑا دن ایام اللہ میں سے؟ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اے نبی تم فرما دو میں تو اپنی جان کے لیے بھی نہ کسی نقصان کا مالک ہوں نہ کسی نفع کا، ہاں مگر جو اللہ چاہے وہی میرے ساتھ ہونا ہے۔ ہر امت کے لیے اللہ نے ایک اجل، اس کا موت کا وقت، اس کا ٹائم پیریڈ پورا ہونا ہی مقرر کیا ہے۔ جب ان کی بھی اجل آ جائے گی نا تو پھر جناب ایک لمحہ نہ پیچھے رہ سکتا ہے کوئی اور نہ آگے بڑھ سکتا ہے، ایگزیکٹلی جو اس کی قسمت میں لکھا ہے وہ موت اپنے ٹائم پہ آ جانی ہے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔
قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون۔ اے نبی ان سے فرمائیے کہ بتاؤ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ ہی جائے رات کے وقت یا دن کے وقت، تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عذاب کیوں نہیں آ رہا وہ کیا کر لیں گے جو اس کی جلدی مچا رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں نا قیامت کا دن کیوں نہیں آ رہا، عذاب کیوں نہیں آ رہا، اچھا جی آ جائے گا، کرو گے کہ یا تو کوئی پروٹیکشن کر لو، کیا کر لو گے؟ تو اس وقت تو پھر یہ حالت ہونی ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ ثم اذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون۔ تو جب یہ عذاب نازل ہو جائے گا تب ایمان لاؤ گے، تو اس پہ فرشتے پھر تمہیں کہیں گے کہ اب ایمان لایا، جبکہ اس سے پہلے تو بڑا عذاب کی دھمکیاں لگاتا تھا کہ لے آ دیکھی جائے گی، اور اب تو ایمان کی دعائیں دے رہا، لیکن اس وقت ایمان قبول نہیں ہوگا۔ وہ ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے ایمان لانا قبول ہے۔ اور آپ دیکھ لیں فرعون بھی جب ڈوبنے لگا تھا اس نے بھی یہی کہا تھا کہ میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر، بنو اسرائیل کے رب کے اوپر، تو ادھر بھی اللہ تعالیٰ کے یہی الفاظ ہے الآن، اب لایا ایمان لے، اب اس کا موقع ختم ہو چکا۔ ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون۔ پھر ان ظالموں سے کہا جائے گا چکھو اب ہمیشہ کی جہنم کا عذاب کا مزہ، تو دیکھو بدلہ تمہیں نہیں دیا جائے گا مگر انہی اعمال کا جو تم نے دنیا میں کیے تھے، یعنی یہ اپنی کیتی ہیں کہ آئی ہیں جے، یہ نہیں ہے کہ کسی کے اعمال کا وبال تم پہ پڑا ہے، یہ دنیا میں تم نے ہی اعمال کیے تھے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ۔ اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا یہ حق ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ قیامت والے دن انسان کو اٹھایا جائے گا؟ اے نبی ان سے فرما دیں کہ باخدا رب کی قسم بے شک ضرور یہ سچ ہے کہ ایسا ہونا ہے، اور تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور اگر ہر وہ شخص جو دنیا میں ظلم کی کیٹیگری میں فال کرتا تھا، گناہگار تھا، فاسق تھا، ظالم تھا، اگر زمین کی ساری دولت بھی اسے دینی پڑ جائے فدیے کے طور پر تو وہ دے دے گا آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے، اور اس دن ندامت بھی اس کے اوپر چھائی ہوئی ہوگی جب کہ وہ عذاب کو دیکھے گا، اور پھر ان کے درمیان فیصلہ کروایا جائے گا انصاف کے ساتھ اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولكن اکثرهم لا يعلمون۔ خوب آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے اور جو کچھ زمینوں میں، آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اور یہ بھی آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔ هو يحيي ويميت وإليه ترجعون۔ وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور تمہیں بھی مر کے اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من
ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. اے پوری انسانیت، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک واضح نصیحت والی کتاب آ گئی، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر سینوں کے چھپے ہوئے جو امراض ہیں ان کا علاج ہے. شرک، بغض، کینہ، وہ ساری چیزیں جو اندر کی بیماریاں ان کا علاج ہے. یہ بیماریوں سے مراد وہ والی بیماری نہیں ہے کہ آپ اس کا تعویذ گھول کے پینا شروع کرتے، وہ ایک سائیڈ بینیفٹ ہے کہ اگر کوئی آیات پڑھ کے دم کر دے، وہ الگ چیز ہے. لیکن یہاں اس سے مراد ہے روحانی شفا، یعنی اس سے استفادہ کرنا. اور یہ کتاب ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو بات ماننا چاہیں، ایمان لانا چاہیں. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اے نبی ان سے فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل ملنے پر، یہ کس فضل کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے؟ قرآن جو پہلے گزر چکا اسی آیت سے پچھلی آیت میں. اے لوگوں، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک واضح نصیحت والی کتاب آ گئی ہے جس میں دلوں کے روگ کا علاج ہے، اور وہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے. اس کانٹیکسٹ میں کہا جا رہا ہے تو اے نبی فرما دیجئے کہ یہ محض اللہ کے فضل سے جو کتاب نازل ہوئی ہے اور اس کی رحمت سے، تو چاہیے کہ خوب خوشیاں منائیں اس کتاب کے ملنے پر. اسی پہ وہ ایک بریلوی عالم نے کہہ دیا سی نا، تمال پاڑ. ہاں، وہ کہتے ہیں دیکھو قرآن لکھے ہے کہ خوب خوشیاں مناؤ تو تمال پاؤ. پھر بعد میں بڑے علماء نے جب کھچائی کی تو بڑی مسکین سی شکل بنا کے نا انہوں نے رجوع کیا. ہم کہتے رہتے تو انہوں نے کہنا تجھے ملاد ہی منکر ہو. تو چاہیے کہ اللہ کا فضل اور رحمت ملنے پر خوب خوشیاں منائیں. یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو انہوں نے جوڑ رکھی ہوئی. قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. اے نبی ان سے فرمائیے بھلا بتاؤ تو کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا اور تم نے خود سے اس میں حلال اور حرام کا فیصلہ کر لیا بغیر کسی شریعت کے، وہ سورۃ الانعام میں گزر چکا. ایسے عجیب و غریب انہوں نے شریعت بنائی ہوئی تھی کہ اس طرح کا جانور ہوگا تو صرف مرد کھائیں گے، اس طرح کا جانور ہوگا تو عورتیں شریک ہو سکتی ہیں، اس میں عورتیں نہیں شریک ہو سکتی. اور عجیب و غریب انہوں نے ایک اپنی متھ بنائی ہوئی تھی. جس طرح یہاں بھی معاشرے کے اندر لوگوں نے کس قسم کی باتیں متھس مشہور کی ہوئی ہوتی ہیں. کیا تمہیں اللہ نے اس طرح کا کوئی اذن دیا ہے، کوئی اجازت دی ہے، یا تم اللہ کے اوپر بس جھوٹ ہی باندھ رہے ہو؟